بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق۔ دین و دنیا پوڈ کاسٹ کا آج کا ایپیسوڈ کچھ ہنگامی حالات اور کچھ اچانک سے ہمیں ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، کچھ کیونکہ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک کچھ جنگی سا ماحول بنا ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو اس کے حوالے سے کچھ سوالات تھے، اور ان سوالات کو کرنے کے لیے میرے پاس جو آج مہمان موجود ہیں، یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کی زینت پہلے بھی بن چکے ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ میں نے یہ امید کی تھی کہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلد ملاقات ہوگی۔ میں اپنے مہمان کی طرف جاتے ہوئے ان کا تعارف اس انداز سے کروانا چاہوں گا کہ ہمارے اب تک کے پوڈ کاسٹ کی سب سے کہہ لیں کہ خوبصورت شخصیت ہیں جناب حافظ اسامہ مشتاق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ کا حسن نظر ہے سر ویلکم اگین۔ جناب اور بار بار آنے کا موقع ملے، بہت بہت اچھا، کیسا رہا لاسٹ ایکسپیرینس، پہلے تو میں جاننا بہت چاہوں گا۔ بہت بہت اچھا۔ سر ماشاء تو اللہ، اور بھی انٹرویوز ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ماشاءاللہ آپ کے سوالات میں سے جو ایک آپٹیمزم اور ایک انرجی ملتی ہے نا، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ سر جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے، کچھ ماحول عجیب سا کریٹ ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے۔ کچھ تجزیہ نگار کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو نا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ وجہ کیا بن رہی ہے اس کی۔ اگر ہم ہسٹری کی طرف نظر دوڑانا چاہیں تو سب سے پہلے اگر پاکستان اور انڈیا کے علاوہ ہندو اور مسلمان، یا اگر مذاہب کو ہی دیکھا جائے ہندوازم اور اسلام، تو اس میں کیا بنیادی فرق رہا جس کی وجہ سے آج یہ کشیدگی یہاں تک پہنچی ہوئی؟ اچھا سلمان بھائی، پہلے تو یہ بات کلیریفائی کرنے والی ہے کہ یہ جو ہندو نام ہے نا، یہ انگریزوں نے آ کے دیا بیسیکلی۔ اچھا، ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے نا، اس کو دنیا میں جب تقابل تہذیب کیا جاتا ہے نا، جی تہذیبوں کے درمیان میں تقابل کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ دریائے سندھ کی تہذیب۔ جی، اب دریائے سندھ کا جو پرانا نام ہے وہ ہے ہندو دریا، اچھا، ہاں، صحیح وہیں سے ہندوستان کا نام ہند پڑا، یار صحیح۔ عربز نے اس کو ہند کہنا شروع کیا۔ ہندو کہتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں رہنے والا باشندہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہندو لفظ کوئی مذہبی فگر نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، تو اگر ہم مورخین کی بات کو مانیں یا اینتھروپولوجسٹ کی بات کو مانیں، جی جی، تو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تقریباً سب لوگ ہندو ہیں۔ اچھا، میں بھی ہندو ہوں، آپ بھی ہندو ہیں۔ یہ یعنی یہ بنیادی طور علاقائی پہ بنیاد علاقائی پر۔ نام ہے اچھا basically۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو لیکن جب انگریز یہاں پر آئے، برٹن یہاں پر آئے، اور انہوں نے یہاں پہ تاریخ لکھنا شروع کی، جی تو انہوں نے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے جو پہلے سے یہاں موجود تھے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے موجود تھے، تو ان کے لیے یہ لفظ ہندو شروع کیا۔ اچھا، یعنی یہ ہندو ہیں ٹھیک ہے۔ جو بت پرستی کرتے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، جی جی جی، جو مسیحی بھی نہیں ہیں اور اسلام کو نہیں مانتے، کیونکہ یہاں نا بے شمار دھرم موجود ہیں صحیح، ہندوستان کے اندر۔ بالکل ہندوازم بھی اگر چلیں، اب ہم مان لیتے ہیں کہ ایک خاص طبقے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہیں اور یہ ان کا مذہب ہندوازم ہے، تو یہ ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار مذاہب اور بے شمار جو دھرم ہیں جی، ان کی ایک شناخت ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی میں تھوڑا سا ایک فرق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہندوازم کے اندر بھی جو دھرم موجود ہیں جی جی، وہ اس طرح سے دھرم یا مذہب نہیں ہے جیسے ہم ابراہمک جو ریلیجنز ہیں، جسے ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، اسلام ہو گیا، جوڈازم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گیا، یہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، یعنی یہ جو مذاہب ہیں، جیسے ہمارا مذہب الحمدللہ اسلام ہے، تو اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ تشریعی ہے، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے قوانین پر واضح طور پہ، مطلب بالکل ایک ریجڈ قسم کی، نان کمپرومائزنگ قسم کی، وہ اس میں ہماری کلیئرٹی ہے۔ یہ جو مذہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں نا، ان کی بنیاد نارمز ہیں، رسم و رواج ہیں، پرمپرا ہے، سنسکرتی ہے، جی 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 جی، اور نیم جس کو وہ ہاں جی، کہتے ہاں جی، ہیں، ہاں وہ اس کی بنیاد ہے۔ جی، یعنی فزیکلی دیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اس میں۔ ہاں، قوانین نہیں ہے، کوئی ہاں جی، ہاں جی، سالڈ قوانین نہیں ہے، اور ان کی جو کتابیں
موجود ہیں رامائنا، بھگوت گیتا اور وید وغیرہ، تو جو ان کا ریلیجیس ٹیکسٹ ہے جی وہ بھی بنیادی طور پہ کہانیاں ہیں، میتھولوجیز ہیں، اچھا وہ قوانین کی کتب نہیں ہے کہ یعنی اس میں وہ آؤٹ آف لاز ہیں، یعنی اس میں کچھ قوانین ایسے ہیں سخت قوانین نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ آدمی ہندو ہے، یہ آدمی ہندو نہیں ہے۔ اچھا میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ مودی جی جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جی تو ہندوستان میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان بتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی اچھا اور اس بت میں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوازم میں تو اب آئی تھنک مور دین 40,000 ان کے وہ بے بھگوان شمار ہیں، بے شمار بھگوان ہیں، اور بھگوانوں میں بھی فرق ہے۔ اصل میں جو ہندوازم میں جو ان کا سرپنچ ہے نا، جو ان کو سب سے زیادہ جو دنیا بھر میں متعارف کرواتا ہے جی وہ ویدانتی مذہب ہے، اور ویدانتی مذہب جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ توحید پرست مذہب ہے۔ اچھا وہ ایک برہما کو یا یعنی ایک ایک خدا کو پرمیشور ہی کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اگر ہم اپنی زبان میں کہیں، تو وہ نہیں بت پرستی کرتے۔ تو انہی کی ان لوگوں میں ہی جو بگڑی ہوئی شکل ہے وہ مختلف دھرموں کی صورت میں اور مختلف بت پرستی کے جو ہمارے سامنے مینیفیسٹیشنز ہیں جی اس کی صورت میں موجود ہے۔ صحیح اسلام جو ہے نا، اسلام عقائد پہ بات کرتا ہے، واضح عقیدہ، اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارے عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک عقیدے کی آپ نفی کر دیں گے آپ اسلام سے خارج ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ ہندوازم میں ایسا نہیں ہے، اچھا اس میں گنجائش ہوتی ہے، اور بے شمار گنجائش، صحیح ہے۔ ادھر تو بلکہ وہ کوئی فار ہندو ایگزامپل کہ کوئی کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرتے تو اس کو بھی بھگوان بناتے ہیں۔ وہ سوامی ان کے ہندوؤں کے کہا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ مسلمان اجازت دیں تو ہم محمد جی کو جو ہے نا ان کی بھی پوجا شروع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ بڑے بڑے مسلمان صوفی گزرے جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ بھگوان ہے۔ جی سر، جیسے آپ نے بتایا کہ بریٹن، گریٹ بریٹن جب یہاں پہ آئے، انگریز جب اس برے صغیر پاک و ہند میں آئے تو ہندو یہ لوگ کہلائے، تو اس سے پہلے ان کی کیا شناخت تھی؟ مثال ابھی تو کچھ کہتے ہیں یہ ہندو ہے، عیسائی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پہلے کیا ان کا تھا اسٹیٹس؟ سلمان بھائی، ہندوستان میں نا ایسی کوئی سنگل ہندو آئیڈینٹی موجود نہیں تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ کوئی مسلم آئیڈینٹی بھی سنگل موجود نہیں تھی، یعنی کوئی مسلمانوں کا کوئی اسپرچول سینٹر نہیں تھا ہندوستان۔ ہم جب اپنی مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں یا اپنی تاریخ پڑھاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں دیبل پر حملہ کیا، مسلمانوں نے حملہ کیا۔ ہندوستانی، پرانے ہندوستانی اس کو دیکھتے تھے عربیوں نے حملہ کیا، امویوں نے حملہ کیا، صحیح ہے، اور یہ ان کے لیے ان نون لوگ نہیں تھے، یہ صدیوں سے ان کے ساتھ تجارت کرتے آ رہے ہیں۔ قبل از اسلام بھی جو عرب تھے وہ ہندوستانیوں سے تجارت کرتے تھے۔ جی جی، اور یہ سری لنکا، سیلون جسے کہتے ہیں، سراندیپ کہتے ہیں، ہاں جی، اور یہ اسی طرح کالی کٹ وغیرہ کی جو بندرگاہیں ہیں، جی جی، بہت سارے عرب وہاں پر آباد تھے۔ تو اسی طرح جب شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تو ہندوستانیوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا، وہ کہتے تھے کہ غوری افغانوں نے حملہ کیا۔ صحیح ہے، سلطان محمود غزنوی کو جب وہ لٹیرا یا ڈاکو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ غزنوی ترک تھا جس نے ہندوستان پہ اتنے حملے کیے صحیح، اور سومناتھ کا جو مندر تھا اس کو لوٹ یعنی لیا۔ اس وقت کنسیپٹ یہ مسلمان مسلم اور وہ غیر نہیں مسلم تھا، والا نہیں تھا۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے شیر شاہ سوری کا آپ نے نام سنا ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہے، 5 سال اس نے صرف حکومت کی ہے، اور وہ ہندوستان کا پچھلے 1000 سالوں میں سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اچھا، اس کی بنائی ہوئی بیوروکریسی کو مغلوں نے بھی استعمال کیا بعد میں۔ تو شیر شاہ سوری کا جو جنرل تھا فوج کا اور جو اس کا گرینڈ وزیر تھا، جی اس کا نام تھا راجہ ہیمو، وہ ہندو تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اکبر بادشاہ کا جو سب سے اہم رتن تھا، جی اور جس نے مغلوں کے لیے 67 بیٹلز میں 67 جنگوں میں مغلوں کی طرف سے قیادت کی، اچھا، کئی صوبوں کا گورنر رہا، وہ ایک ہندو تھا، مان سنگھ۔ پھر یہ کس بات میں آپ کو اور مثالیں دیتا اچھا، ہوں۔ اسی طرح اکبر کا فائنانس منسٹر تھا ٹوڈر مل جی، ٹھیک ہے، تو بے شمار مثالیں ہمارے سامنے۔ صحیح ہے، اسی طرح مراٹھیوں کے جو شیوا جی تھے، جی جی جی، تو شیوا جی کا جو ان کا جو سب سے معتمد خاص تھا، سیکٹری تھا ان کی فوج کا جنرل بھی تھا، تو وہ حیدر علی نام تھا اس کا، اچھا، مسلمان تھا، اور حیدر علی صاحب جو تھے یہ عالم دین بھی تھے، اور وہ شیوا جی کے فوج کے جنرل تھے۔ اچھا، اسی طرح ان کے فوج کا جو سپہ سالار تھا پیادہ کا، وہ نور خان بیگ اس کا نام تھا۔ شیوا جی ہندو تھے، ان کی فوج کا سپہ سالار جو تھا وہ مسلمان تھا،
اور وہی فوج کو لے کر مغلوں کے خلاف لڑتا تھا، اور مغلوں کی فوج میں بھی ہندو شامل ہوتے تھے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت آپ کا جو مذہب تھا نا وہ آپ کی سیاسی آئیڈینٹی نہیں تھی، جو انگریزوں کے آنے کے بعد ہماری بنی ہے۔ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد اس میں اس میں عداوت نا اور اس میں کچھ دشمنی وغیرہ کے اس میں کچھ تاریخی پہلو بھی ہیں۔ جی دیکھیں پہلے مسلم آئیڈینٹی پہ نہیں لڑتے تھے، پہلے مغلوں کی اور مراٹھوں کی لڑائی تھی، اچھا اچھا، وہ ہندو اور مسلم لڑائی نہیں تھی۔ علاقائی لڑائی کہہ سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ریجنل پاورز تھیں، جی، اور یہ مطلب ہم کہتے تھے مغل سلطنت، ہاں جی مراٹھی سلطنت۔ تو اب سلطنت مراٹھی کی سلطنت آپس کے میں اندر لڑائی تھی۔ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مغل اچھا، سلطنت میں مسلمان بھی ہندو بھی ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کے جو قوانین تھے تو وہ اسلامی شریعت سے بہرحال متاثر تھے کسی حد تک، اور مراٹھیوں کے جو قوانین تھے ظاہر ہے کہ وہ ان کی جو براہمن میتھولوجی ہے جی جی اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں جی، لیکن مطلب ہندو اور مسلم جو تھے ان کی اس طرح آئیڈینٹی نہیں تھی کہ ہندوستان کے مسلمان بالکل ایک طرف ہیں، ہندوستان کے جو جنہیں ہم ہندو کہتے ہیں جی جی، یا غیر مسلم ہیں وہ بالکل ایک طرف ہیں، ایسی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ اصل میں یورپ میں جو نشت ثانیہ ہوئی نا، رینیسانس ہوا، ریفارمیشن ہوئی، انلائٹنمنٹ پروجیکٹ ہوا، یعنی لوگوں نے دوبارہ نئے سرے سے اپنی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، دنیا کو ایک نئے سرے سے آباد کرنا شروع کیا، اپنے نئے انہوں نے آدرش بنائے، آئیڈیلز بنائے۔ جیسے یورپ نے رومن امپائر کی طرف دیکھنا شروع کیا، کہ ہم پرانی جو رومن امپائر ہے نا وہ ہمارا آئیڈیل ہے، صحیح ہے، اور اس آئیڈیل کو انہوں نے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی صورت میں ایکچولائز بھی کر کے دکھایا۔ صحیح، تو اسی طرح جب آئیڈیلز کی تلاش شروع ہوئی نا ہندوستان میں، اب مسلمانوں کے آئیڈیلز، مسلمانوں کے ہیرو جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت علی، تو جو ان کی ریفارمسٹ تحریکیں اٹھی ہندوؤں کے اندر، جی جی ان کے آئیڈیلز جو تھے وہ اپنے تھے، ان کے آئیڈیلز کرشنا جی تھے، جی جی، ان کے آئیڈیلز بھولے ناتھ صاحب تھے، ہنومان جی تھے، اور فلانا ڈیما جو بھی تھے ان ہاں کے۔ جی، تو آئیڈیلز کا فرق آ گیا یہاں پر، بالکل۔ آئیڈینٹی کا فرق آ گیا۔ تو یہ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ مین مسئلہ سٹارٹ ہوا یہ انگریز کے آنے کے بعد، میں اس کی اگر ٹائم لائن کہیں تو میں بیان جی، کروں گا آپ کے جی سامنے۔ جی، ضرور ضرور، دیکھیے 1857 میں جنگ آزادی لڑی، ٹھیک ہے، تو جنگ آزادی میں اگر ایک طرف جنرل بخت خان جنگ آزادی کو لیڈ کر رہے ہیں نا، تو اس میں ہندو منگل پانڈے بھی موجود ہے صحیح، جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اگر مسلمانوں میں بیگم سلطانہ محل اودھ کی وہ اگر انگریزوں کے خلاف لڑی ہیں نا، جی، تو رانی لکشمی بائی بھی انگریزوں کے خلاف لڑی۔ صحیح ہو گیا، اگر مسلمانوں میں مولوی احمد اللہ شاہ انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں، یا نواب بہادر خان انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں، تو ہندوؤں میں کنور سنگھ نام کے لوگ بھی موجود ہیں، صحیح، وہ یہاں پہ تھے۔ یہ تو انگریزوں کے خلاف تو اکٹھے رہے، 1857 میں ہندو اور مسلم اکٹھے تھے انگریزوں کے خلاف، جی، اور جنہوں نے غداری کی وہاں بھی اکٹھے تھے، یعنی اپنی قوم سے غداری کرنے والے انگریزوں کا ساتھ دینے والوں میں مسلمان بھی شامل تھے اچھا، اور ہندو بھی شامل تھے، صحیح، اور ان کے خلاف لڑنے والوں میں مسلمان بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے۔ جی بالکل، تنازعہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تنازعہ پیدا ہوا 1871 میں، انگریزوں نے یہاں پر الیکشنز کروائے جس کو انہوں نے سائنٹیفک سینسس کا نام دیا، کہ اچھا، ہم ہندوستان کے پہلے الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ ہوں، اس میں انہوں نے الیکٹورل پروسیس کو ایسا کیا کہ ہندوؤں کے لیے الگ کر دیا، ہندوؤں کا ووٹ الگ کر دیا، مسلمانوں کا الگ کر اچھا، یہاں سے یہ پہلا وہ تھا، پہلی مطلب سمجھے کہ اینٹ رکھی انہوں نے مسلم آئیڈینٹی۔ اور آپ میں مطلب یہ باتیں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، آپ ہندوستان کی بہت بڑی سوشولوجسٹ ہیں، رومیلا تھاپر کو پڑھ لیں، ابھی ان کے سیاستدان ہیں وہ ششی تھرور، وہ بھی آج کل بڑا اونچا اونچا پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں، وہ انٹلیکچوئل ہیں، ان کو پڑھ لیں، ششی تھرور کو پڑھ لیں، سنتھیا ٹلبٹ کو پڑھ لیں، یہ انگریز ہیں۔ تو ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ جو شارپ آئیڈینٹیز جو دو بنائی گئی ہیں نا، کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، وہاں سے ایک ان کو الگ کر دیا یہ ماڈرنائزیشن کی اور جو برٹش امپیریلزم ہے یہ اس کی دین ہے۔ ایسی شارپ آئیڈینٹیفیکیشن موجود نہیں تھی، یعنی میں اگر پنجاب میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں نا، تو یہ اگر حیدرآباد دکن جاتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں۔ پنجابی مسلمان پنجابی ہندو سے زیادہ آسانی سے شناسائی کرتا تھا، بجائے اس کے کہ پنجابی مسلمان حیدرآبادی دکن کے کسی مسلمان سے وہ کرے۔ کلچر ایک طرح سے غالب تھا، اس کا ایک فائدہ بھی تھا، آپ وہ پوچھیں گے فائدہ کیا تھا اس کا؟ دیکھیں ہندوستان میں جب آپ نا پولیٹیکل اپنی آئیڈینٹی الگ کر لیتے ہیں نا کسی قوم سے، تو آپ اس کو اپنے دین کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
جیسے آپ آپ کی کون سی کاسٹ ہے سلمان بھائی؟ راجپوت. آپ راجپوت ہیں. جی تو راجپوت جو تھے ان کے سارے انسیسٹرز ہندو تھے. جی بالکل. مطلب راجپوت ہندوؤں کی ایک لڑاکا قوم ہے, بہادر جی، ہاں قوم ہے. آپ کی بھائی کون سی کاسٹ ہے؟ اب جو نہیں, خیر مغل جو تھے یہ تو باہر سے آئے ہوئے, یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے اچھا اچھا. جنہوں نے وہ کیا تھا, صحیح. اور یہ مسلمان تھے جو آئے تھے یہاں پہ. تو اب دیکھ لیں, یہ بھی مسلمان ہے, آپ بھی مسلمان ہیں. تو بیسکلی ایسا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے نا اور ہندو جو تھے, ان کی ایک کلچرل انٹرفیس ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہمارا ایک راجپوت جو ہے نا, یہ مغل ہیں, آپ راجپوت ہیں. جی آپ کے اپنے عقائد ہیں جو راجپوت پرانے تھے, ہندو عقائد تھے, ان کے جو بھی اسلامک عقائد تھے. کلچر آپ کا جو تھا نا وہ ایک ساتھ مل گیا تھا. کبیر کو آپ بھی سنتے تھے, وہ بھی سنتے تھے. کبیر خسرو کو آپ بھی سنتے تھے, وہ بھی سنتے تھے. صحیح. یعنی ایک ہندو بھی سنتا تھا, ایک مسلمان بھی سنتا تھا. کلچرل انٹرفیسز, ہمارے فیسٹیولز ایک ہوتے تھے. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اب میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ جو تھے, حضرت محبوب الہی جنہیں کہا جاتا ہے, جی ان کے عقیدت مندوں میں ہزاروں ہندو شامل تھے. ایسے کئی اولیاء اللہ تھے جن کے مریدوں میں ہندو شامل تھے. اچھا. اب وہ ان ہندوؤں کی کیا کرتے تھے, ان کی تکریم کرتے تھے, خدمت کرتے تھے. سب سے پہلے ان سے بت پرستی ہٹاتے تھے. چلو تم اپنے ویدانتی مذہب کی طرف آؤ, بت پرستی نہ کرو, ایک اللہ کو مانو. صحیح. پھر ان بزرگوں کے اخلاق سے, ان کے کردار سے وہ ہندو مسلمان ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کوئی شارپ ایک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, اس کی سیاست الگ ہے, اس کی سیاست الگ ہے, اس کے معاشی مفاد الگ ہے, اس کے معاشی مفاد الگ ہے. یہ چیز نہیں تھی ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے. جی سر, جیسے آپ نے بتایا کہ 1871 سے وہ ایک بنیاد رکھ دی گئی دونوں کی الگ, تو یہ جو دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ پاکستان اور انڈیا بنایا گیا, تو یہ بھی اسی کی ایک کہیں گے کہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. دیکھیں, دو قومی نظریہ کو دیکھنے کے لیے نا ہمارے پاس دو کھڑکی ہیں, دو روزن ہیں. صحیح ہے. ایک روزن تو وہ ہے جو برطانوی سامراج کے خلاف لوگ تھے, جو اینٹی تھے ان کے. ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہے, مسلمان ایک ملت ہے. صحیح. قوم جو ہوتی ہے نا اوطان کی بنیاد پہ بنتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ ترکیہ میں جتنی ترک ایک قوم ہے, اب ترکوں میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, کرسچن بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. ان میں جو شونیزم ہے, جو شونی مت ان کا ایک مذہب ہے, اس کے ماننے والے پیگنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک قوم ہے. صحیح. ہندوستان میں رہنے والے یہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. اب ان میں عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, یہ ان کا نظریہ تھا, میں نہیں کہتا یہ میری پرسیپشن ہے. وہ ایک قوم ہے, وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. قوم کون سی ہے؟ ہندوستانی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اسلام جو ہے نا, اسلام قوم نہیں ہے, اسلام ملت ہے. اس کے بہت بڑے جو پروپوننٹ تھے وہ مولانا سید حسین احمد مدنی, ڈاکٹر انصاری, مولانا ابوالکلام آزاد. صحیح. یہ لوگ اس کے پروپوننٹ تھے. اس کے مقابلے میں جو سر سید احمد خان اور ان سے متاثرہ لوگ تھے, ان کی بھی ایک رائے تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو بات آپ یہاں پہ کر رہے ہیں نا, یہ جو ہمارا پریمیٹیو ایج تھا, یہ ہمارا جو میڈیول ایج تھا, اس حساب سے تو بالکل درست ہے یہ بات. لیکن اب دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, شارپ آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف, دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ دنیا اپنے ہیروز کی طرف ریوائیو کر رہی ہے, ہیروئزم کی طرف جا رہی ہے, اپنی تہذیبوں کو ریوائیو کرنے کی طرف جا رہی ہے, اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم بنا رہی ہے, اپنا ایک اکنامک سسٹم بنا رہی ہے, اپنا ایک معاشرتی سسٹم, کلچرل سسٹم ڈیولپ کر رہی ہے. تو اگر ہندوستان ایک قوم ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی اکثریت کا نام ہم نے ہندوازم دے دی ہے, جس میں بہت سارے دھرم ہیں, جی جی, اور ایک بہت بڑی اقلیت کا نام ہم نے مسلمان دے دی ہے, تو جیسے میں اس میں ایک اور فرق بھی کروں گا کہ مسلمان چاہے جتنے بھی ہوں گے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بالکل ایسے. ہندوازم میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے اپنے اپنے بت ہیں, اپنے اپنے پجاری ہیں. بالکل ایک یہ فرق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئیڈینٹیفیکیشن نہ کی گئی, اور اس ماڈرنائزیشن میں بھی اگر آپ اس پرانی آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ چلے کہ ہم ایک قوم ہیں, تو اس میں کیونکہ اب آگے چل کے نوشتہ دیوار تھا کہ آگے ڈیموکریسی نے, جمہوریت نے چلنا ہے, اور پین ہندوازم بھی ہندوستان میں اپنی پیک پر آ گیا تھا, اور پین اسلامزم بھی اپنی پیک پر آ گیا تھا. یعنی ریلیجیس نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی نا, ان کا احیاء ہو گیا تھا. یعنی یہاں اپنے آپ مسلم لیگ اور وہ وہاں سے کانگریس کانگریس تو اس کو اس طرح کہنا چاہیے کہ کانگریس جو تھی نا, جی, وہ تو ایک اچھی لبرل جماعت تھی. جی, بہرحال ٹھیک ہے.
وہاں جو ایکسٹریمسٹ جماعتیں پیدا ہو گئیں، جیسے ہندوؤں میں ایک ریوائول جماعت شدی اور سنگٹن کی پیدا ہو گئی. یہ پرانے سیاسی جماعتیں تھیں. یہ بنیادی طور پہ ریفارمنگ جماعتیں تھیں، ٹھیک ہو جیسے گیا. ہماری تبلیغی جماعت ہاں ہے جی اس ہاں جی ٹائپ ہاں جی کی. صحیح صحیح. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے ہندو مسلمان ہوئے ان کو واپس کنورٹ اچھا کریں، وہ یعنی اس قدر شدت اس پسندی. پہ کام کیا جائے. اور اچھا میوات میں ایسے واقعات بھی ہوئے، اچھا اور اسی کے جس کو کہتے ہیں ریئیکشن میں مولانا الیاس کاندھلوی صاحب جو تھے انہوں نے تبلیغی جماعت بنائی. اچھا اچھا. پھر اسی میں آپ کی جسے کہتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کے سٹرکچر پہ اب ہمارے سامنے دعوت اسلامی بھی کام جی کر جی رہی جی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کے ریئیکشن میں بنی. صحیح. انہوں نے کہا کہ اب شارپ آئیڈینٹیٹیز کا دور ہے، ڈیموکریسی کا دور ہے. تو اب وہ پرنسلی اسٹیٹس نہیں بنیں گی کہ وہ راجہ مہاراجا ہیں، ہاں جی ان کی ریت میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، یا ایک ایسا ملک ہے کہ ہندو مسلمان آپس میں مل کے رہ لیں گے. اب جب ووٹنگ ہوگی نا تو ہندو زیادہ ہوں گے، مسلمان کم. اور اس کی بنیاد وہی 1871 میں جس کی وجہ سے رکھ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ آگے بھی رکھ دی گئی. کنٹینیو رکھنا پڑا. اور اسی دو قومی نظریے کی وجہ سے پھر الگ قائد الگ اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ موقف تھا کہ اگر یہ سسٹم اس طرح کنٹینیو چلا تو مسلمان بالآخر ایک سپریسڈ اور اپریسڈ قسم کی مائنورٹی بن کے رہ یا جائیں تو پھر بادشاہ بھی اس جیسے ہمیں میسر میسر آتے جو پھر تو مسلم اور تھا. ہندو آئیڈینٹی پہ ہاں زور جی. نہ کرتے وہ. تو لیکن اب نہ وہ رہے، مغل تھے نہ وہ رہے، یا مراٹھا جو سلطنت بھی رہی ہے وہ بھی نہ رہی. بلکہ اس چیز کا بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا. دیکھیں میں صاف بات کروں گا، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، جی ہمارے جتنے بھائی جاٹ برادری سے ہیں جی جی تو ان کا شجرہ نسب اٹھا کے جینیولوجیکل ان کا جو چارٹ اٹھا کے دیکھیں جی تو یا تو پردادا یا اس کے پیچھے لکڑ دادا ان کا سکھ ہوگا یا ہندو ہوگا. جی بالکل ایسے. راجپوت بھی ایسے ہیں، گجر بھی ایسے ہیں. 100% ایسے. تو اب تو بلکہ وہ اسی طرح بھٹی بھی ایسے ہیں. اس کے علاوہ اب ایک نئی ریسرچ آئی ہے، ان میں پتہ چلا ہے کہ وہ ارائیں جیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں. اس پہ وہ امریکہ میں ڈی این اے وغیرہ چیک کیا گیا ہے تو ارائیں بھی پرانے ہندو ہی ہیں. اچھا صحیح. یہ بھی ایک نئی تحقیق ہے. صحیح ہے یا غلط یہ الگ بات ادھر ہے. اس ایریا میں رہنے والے تو فار ایگزامپل اگر ان کو مثال 1400 سال سے پہلے چل جاتے ہیں یہاں پہ تو آلموسٹ ہندو تھے. تو اگر اس کے بعد 1400 سال کے بعد نہیں، بلکہ آپ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ 400-500 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ پہلے وہ صحیح. یہ کنورٹس ہوئے ہیں سارے. صحیح. اب یہ کنورٹ ہو کر اب اس میں یہ مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد یہ کہتے تھے کہ چاہے یہ کنورٹ ہو گئے، ان کی قوم میں کچھ مسلمان بھی ہیں کچھ ہندو بھی ہیں، لیکن یہ قوم ایک ہے. صحیح. ان کا بلڈ ایک ہے، ان کا وطن ایک ہے. جبکہ مسلم لیگ اور اس کے جو پروپوننٹس تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے یا دیگر لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اب کلمے کی بنیاد پہ نا اب ہم مختلف ہو چکے ہیں. اگر یہ قوم بھی ایک ہے، یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، یہ آپس میں خاندان نہیں بنا سکتے. اب کوئی مسلمان جو مغل ہے یا کوئی سید ہے وہ اور راجپوت آپس میں فیملی بن سکتے ہیں، یہ آپس میں فیملی نہیں بن سکتے. وہ ایک بیچ میں آگے نا اسلام اور پہلے بھی ایسے تھا، یہ دراڑ پہلے بھی تھی، بیچ میں وہ مذہب کی لکیر ایک آگے. صحیح. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ان کا ویو جو اس کو اس نظر سے دیکھتے تھے تو وہ ایک تاریخی بیانیے کو آگے لے کر چل رہے تھے. جی سر، جیسے آپ نے بتایا یہ سیاسی معاملات بھی اور کچھ مختلف بننا شروع ہو گئیں مسلمان اور ہندوؤں کے الگ الگ تنظیمیں. تو اس میں اصل جو دشمنی یا نفرت یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ اس میں یہ برٹش گورنمنٹ جو تھی نا جی انہوں نے رومن امپائر سے ایک بہت ہی کام کا قانون لیا تھا ان کا. صحیح. اس کا نام تھا ڈیویڈے ایٹ امپیرا، کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. اس کو اردو میں کہتے ہیں تقسیم کرو، لڑواؤ اور ان پر حکومت کرو. بالکل. تو برطانیہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں 1857 میں انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی ریزسٹنس کی اور یہ ریزسٹنس دوبارہ بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو انہوں نے اس کو سب سے پہلے جو مسلم ہندو فسادات کروائے 1891 میں، 1896 میں، 1897 میں. اچھا. کولکتہ کے اندر، مغربی بنگال کے اندر. صحیح. اس میں مطلب سینکڑوں لوگ جو ہیں ہندو اور مسلمان انہوں نے ایک دوسرے کو کاٹا، مارا، زخمی کیا. صحیح. 1893 کے اندر ممبئی کے اندر ہندو مسلم فسادات کروائے. اس میں 100 سے زیادہ لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا سڑکوں پہ، 800 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں بنگال کو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں کاٹ دیا. ایک طرف مسلمان زیادہ تھے، ایک طرف ہندو زیادہ تھے.
پھر انہوں نے 1925 میں علی گڑھ اور دہلی کے اندر جو ہیں وہ ہندو مسلم کمیونل رائٹس کروائے. اس میں لوگوں نے یہ وہی ہندو اور مسلمان ہیں جو اکٹھے تھے پہلے اکٹھے رہتے. انگریزوں کے خلاف. اس کے بعد انہوں نے 1946 میں نوکھلی کے اندر ہندو مسلم فسادات کروائے. اچھا. اب گاندھی جی کرم چند موہن داس مہاتما گاندھی جی جو کہتے تھے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں, یہ بھارت ماتا کے دو بازو ہیں, صحیح. تو یہ بڑے بڑے شبد بولا کرتے تھے. تو 1946 میں جب گریٹ کلنگز آف کولکتہ اس کو کہا جاتا ہے, بہت بڑا میسیکر ہوا تھا, بہت بڑے رائٹس تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ایک دوسرے کو چھریوں سے, چاقوں سے, بھالوں سے کاٹا تھا. یعنی جسے کہتے ہیں کلکتہ کی سڑکیں جو ہیں وہ خون آلود کر دی. تو گاندھی جی جو ہے نا پیدل چل کے گئے تھے تو انہیں چپ لگ گئی تھی وہاں پہ دیکھ کے. اب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی علیحدہ ہی ہو جائیں تو بہتر ہے. پھر 1947 میں راولپنڈی کے اندر ہندو مسلم فسادات ہوئے. اچھا. یہ وہ منافرت کی جڑیں ہیں جنہوں نے یہ بات انیویٹیبل کر دی تھی کہ ہندو مسلم جو ہے نا ان کے اندر ایک نفرت بہرحال ایک بڑے ان کے سیکشن کے اندر پیدا ہو گئی تھی, اور یہ بات انیویٹیبل ہو گئی تھی کہ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا امریکہ کو کیا فائدہ پہنچا, برطانیہ کو کیا فائدہ پہنچا, انہیں فائدہ پہنچا اس میں. وہ چاہتے تھے کہ علیحدہ ہو جائیں, ڈیوائیڈ ہو جائیں. صحیح. لیکن یہ نا اب نوشتہ دیوار بن گیا تھا. اب یہ دریا کی وہ طغیانی بن گئی تھی کہ اس کے مخالف جانا ناممکن ہو گیا تھا. اسی لیے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. صحیح. جی ابھی 1947 جیسے پاکستان الگ ہو گیا, انڈیا الگ سے بن گیا ملک, تو آگے کا کیا, یہ اب بظاہر تو علیحدہ علیحدہ ہونے کے بعد دشمنی ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ابھی بھی وہی معاملات چل رہے ہیں. اصل میں سب کانٹیننٹ کی بر صغیر کی جو تقسیم تھی نا, اس تقسیم کے اندر ہی پاکستان اور ہندوستان کی جو منافرت ہے, جو نفرت ہے, جو عداوت ہے, جو دشمنی ہے, اس کے بیج وہیں بو دیے گئے تھے. تو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری تھی, رسپانسبلٹی تھی گریٹ برٹن کی جی کہ وہ سیفلی تقسیم کرواتے, اور جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے تھے, یعنی جو علاقہ پاکستان بن رہا تھا اور وہاں سے ہندوؤں نے بھارت میں جانا تھا اور بھارت کے بے شمار مسلمانوں نے پاکستان میں آنا تھا, تو اس کو سیکیورٹی فراہم کرتے, اس کو ایک پرامن طریقے سے کرتے. تو برطانیہ نے کیا کیا کہ اپنی فوجیں جو تھیں ان کو واپس بھجوانا شروع کر دیا. صحیح. اور جو ڈسپلیسمنٹ تھی لوگوں کی, آپ کے علم میں ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسپلیسمنٹ ہے. بالکل 20 ملین 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی تھی, ایک سرحد پار کی تھی. اور 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگوں میں سے 20 لاکھ لوگ تھے, 2 ملین جو لوگ تھے وہ اس میں قتل ہوئے تھے. 10% آف 2 ملین لوگ جو تھے اس میں ہندو بھی تھے, مسلمان بھی شامل تھے. میں اس میں تقسیم نہیں کر رہا ابھی کہ یہ مسلمان ہو گئے, ہندو بھی قتل ہوئے, سکھ بھی قتل ہوئے. صحیح. 33,000 ہندو اور سکھوں کی جو عورتیں تھیں وہ ان بلبوں میں اغوا ہو گئی تھی. 50,000, یہ سارا یہ بعد میں جو ایسٹیمیٹ لگا 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کی جو خواتین تھیں وہ ان بلبوں میں اٹھا لی گئی تھی, یعنی ان کو اٹھا کے اغوا کر کے لے گئے. اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان بن گیا تو اس کے بعد اس کی بھی جب انہوں نے حساب و کتاب کیا, ان کو ریکور کروانے کی کوشش کی, تو بہت ساری ہندو عورتوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہماری فیملی اب ہمیں نہیں رکھے گی. بہت ساری مسلمان عورتیں وہاں ہندو اور سکھ گھروں میں رہ گئی. صحیح. اتنا بڑا یہ میسیکر تھا, اتنی بڑی تباہی تھی. تو یہ جو ہندو مسلم منافرت کے جو بیج تھے نا, جی تو وہ ایک تناور درخت بن چکے تھے جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی. صحیح. تو یہ اس کے بعد جیسے 1965 65 بھی ہو رہا ہے, 71 کی جنگ, اور یہ بھی انہی نفرتوں کی وجہ سے ہی ہم کہیں گے, یا اصل میں نا سیاسی معاملات بھی تھے. ہندوستان کی جو 6 کروڑ آبادی تھی نا, تقریباً اس کو ہم کہیں گے 60 ملین آبادی, جی وہ پرنسلی اسٹیٹس میں رہتی تھی. یہ آپ جو کاؤنٹنگ تب کی بتا رہے ہیں وہ زمانے کی. اچھا. 6 کروڑ ہندوستان کی آبادی رہتی تھی پرنسلی اسٹیٹس, ریاستوں میں. صحیح. یہ انگریزوں کی ویسل اسٹیٹس ہوتی تھی. صحیح. انگریز ان سے خراج وغیرہ لیتے تھے, حکومت انگریزوں کی ہے لیکن اس کو نواب چلا رہے ہیں. جیسے ہمارے علاقے نواب اب بہاولپور تھے, جیسے نواب اب حیدرآباد دکن تھے. صحیح.
نواب آف ملیر کوٹلا تھے، یا بہت سارے نواب تھے، مطلب راجستھان میں بڑی اسٹیٹس تھیں. صحیح صحیح. تو پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہے وہ پاکستان کے ساتھ مل جائے، صحیح ہے. جو بھارت کے ساتھ ملنا چاہے وہ بھارت کے ساتھ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. جیسے حیدرآباد دکن ہے تو اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا ود ان دا ہندوستان، بھارت کے اندر. اچھا بھارت نے قبضہ کر لیا. اچھا اچھا صحیح. اسی طرح ہمارے نواب آف بہاولپور نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. صحیح. نواب آف کلات جو تھے بلوچستان کا علاقہ ہے، انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. صحیح. اسی طرح جو کشمیر کا مہاراجا تھا وہ بھی پرنس تھا. صحیح ہو گیا. اب وہاں پہ ایک بہت بڑا جو کانفلکٹ تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر، جموں کشمیر جس میں گلگت بلتستان کا علاقہ بھی شامل تھا اس وقت، اس کی جو میجورٹی تھی وہ مسلم تھی. صحیح ہے. اور اس کا جو مہاراجا تھا اس نے بھی انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا. اچھا. اس نے کہا کہ نہ ہم ہندوستان کی طرف جائیں گے نہ ہم پاکستان کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ہندوستان کے جو مسلمان، کشمیر کے جو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے مہاراجا کے خلاف ریوولٹ کر دیا، بغاوت کر. اچھا. ہمارا جو یہ آج کل کا جو ٹرائبل ایریا ہے وزیرستان وغیرہ، اور یہ جو محسود قبائل، وزیر قبائل اور یہ سب جو تھے جی کے پی کے سے، انہوں نے یہ بسوں میں بھر بھر کے خنجر لے کے اور بندوقیں لے کے کشمیر گئے جہاد کرنے کے لیے. صحیح. تو اس نے مہاراجا نے دیکھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے ہرٹس آ رہے ہیں، میں تو مارا جاؤں گا. اس نے پھر بھارت سے الحاق کر لیا، سائن کر دیے. اچھا. کہ ہم آپ سے الحاق کرتے ہیں، مجھے آپ وہ نواب رہنے دیں جیسے ویسے ہے. صحیح. میں بھارت کے ساتھ اپنا الحاق کرتا ہوں. اس میں بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ سے تھوڑا سا فاصلے پہ مجاہدین رہ گئے تھے، یعنی قبضہ کر سکتے تھے وہاں پہ. صحیح. لیکن ان کی آپس میں کوئی وہاں پہ چپکلے شروع ہوئی اور یہ رک گئے. سری نگر ایئرپورٹ پہ جو بھارتی پہلا دستہ پہنچا، اس دستے کی قیادت جو بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے، ان کا نام تھا بریگیڈیئر عثمان. یہ مسلمان تھے. اچھا، اس وقت کی بات بتا رہے ہیں آپ، یہ جب کشمیر ان کے قبضے میں گیا، قبضے میں جب بھارت نے اپنا پہلا فوجی جتھا، پہلا جو اپنی آرمی کی انہوں نے بٹالین بھیجی، اس کی قیادت بریگیڈیئر عثمان کر رہے تھے، وہ مسلمان تھا. اچھا. تو بھارت نے وہاں پہ اپنے وہ جتھے بھیج دیے. پاکستان 1948 میں اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ ڈائریکٹ جنگ کرتا. جیسے وہ آتا ہے کہ قائد اعظم نے جنرل گریسی کو کہا کہ تم بھی اٹیک کرو، اس نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے پیٹھ پیچھے مدد کی. مجاہدین نے، پٹھانوں نے وہاں جا کے گلگت بلتستان کا علاقہ جو آج کل آزاد کشمیر کا علاقہ، اس کو آزاد کروا لیا. صحیح. جو جموں اینڈ مقبوضہ کشمیر جس کو ہم آج کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ بھارتی فوجیں اتر گئی تھیں. تو وہاں پہ پھر وہ ایک لائن کھنچ گئی. اسی پہ پھر 1948 کی جنگ ہوئی، جس میں پھر پاکستان کو بھی کودنا پڑا. صحیح. بعض محاذوں پہ پہلی جنگ پاکستان اور بھارت کی ہوئی ہے 1948 میں. اچھا. انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو جی. تو وہ فٹافٹ یونائٹڈ نیشنز میں بھاگے. تو یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان بھی گیا. پھر سیکورٹی کاؤنسلز کی ریزولیشنز بھی ہوئیں کہ کشمیر میں پلیبسائٹ ہوں گے، حق کے خود ارادیت جی کشمیریوں کو دیا جائے گا. وہ جس کو ووٹ کریں گے، اگر کہیں گے پاکستان میں جانا ہے پاکستان میں چلے جائیں گے، صحیح، بھارت میں جانا ہے بھارت میں چلے جائیں گے. اور اگر وہ کہیں گے نا کہ ہم نے دونوں میں نہیں جانا، ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو نیوٹرل رہنے دیا جائے گا. جواہر لال نہرو نے وہ لمبی لمبی تقریریں کر دی. اچھا. اس کے بعد جب وہ بھارت واپس گئے تو وہ مکر گئے. اچھا. انہوں نے کہا کشمیر میں بھی حالات نہیں ہیں ایسے کہ پلیبسائٹ کروایا جائے فلانا ڈھیما. تو اس کے بعد پھر یہ معاملات چلتے رہے. کشمیر میں جو کشمیری مسلمان تھے تو وہ ہرگز بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. ان کا ایک بڑا افیکشن یا تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا یا وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. صحیح. تو جس کی وجہ سے ابھی تک وہ مسئلہ چل رہا ہے اور حل ناقابل حل ہے. صحیح. آپ نے جیسے بتایا پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، جبکہ ہمیں سب سے پہلے تو 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ کا ہی زیادہ تر سننے میں آتا ہے. تو ان جنگوں کی کیا وجوہات بنی؟ 1960s میں نا بھارت کی اور چائنا کی جنگ ہوئی آپس میں. اچھا. اور چائنا نے بھارت کی خوب پٹائی لگائی اور بھارت کے بہت سارے علاقوں میں گھس بھی گئے، قبضہ بھی کر لیا انہوں نے. صحیح. جیسے وہ اسکائی چن جو ہے وہ کشمیر کا علاقہ ہے، لیکن وہ چائنا نے قبضہ کیا ہوا وہاں پہ. اچھا. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مشورہ دیا ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل ایوب خان کہ ہم بھی ایک آپریشن کرتے ہیں چھوٹے لیول کا کہ 400 سے 500 کے قریب ہم اپنے سپاہی کشمیر میں اتارتے ہیں. کشمیر میں جو مجاہدین کی موومنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ملیں گے اور وہ ایک اپرائزنگ کر دیں گے انڈیا کے خلاف. صحیح ہے.
تو جب اس کا نام رکھا تھا آپریشن جبرالٹر. جبرالٹر آپ جانتے ہیں نا، وہ اسپین اور اس کی موروکو کے درمیان میں ایک آبنائے ہے جبرالٹر. ٹھیک ہو. جب طارق بن زیاد کی وہ اتری تھی، کشتیاں جلا دی تھی. اچھا اچھا اچھا، جی جی جی. اس سے انہوں نے نام رکھا ہے آپریشن جبرالٹر. صحیح. تو آپریشن جبرالٹر جو تھا نا، اس کی وجہ سے بھارت نے پھر پاکستان پہ حملہ کیا، لاہور پہ حملہ کیا، اور بھی محاذ کھولے. یہ 65 کی جو جنگ تھی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ اس جنگ کی جو بنیادی وجہ جو تھی نا، وہ کشمیر میں آپریشن جبرالٹر تھا پاکستان. اچھا، یعنی مین مقصد وہی کشمیر والے معاملات، تنازعات جو چلتے پاکستان نے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی، وہ جنگ میں تبدیل ہو گیا وہ معاملہ. یہ سوال مناسب ہو گیا. ہاں جی ہاں جی، یہ مختصر اور مناسب رہا. تو یہ 71 والا جو معاملہ تھا، آئی تھنک وہ مشرقی پاکستان. دیکھیں 1965 میں جنگ بندی ہو گئی. پاکستان نے اعلان کیا ہم جیت گئے، بھارت نے اعلان کیا ہم جیت گئے. اچھا، جو آج کل بھی ہو رہا ہے. آج کل ہو رہا ہے. اچھا. لیکن یہ ایک فرق وار تھی. فرق وار کہتے ہیں کہ دونوں کا اتنا نقصان ہو جائے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فاتح نہ ٹھہرے. 65 کی وار ڈیسائسو نہیں تھی. اور ان کے وزیر اعظم نے جب معاہدہ تاشکند کیا، اس کے فوراً بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، سڈن ڈیتھ ہو گئی. جس پہ کسی نے پاکستان سے یہ بھی اڑایا، بھٹو صاحب نے اڑایا کہ معاہدہ تاشکند خوشی کے مارے کہ شکر ہے جنگ سے میں بچ گیا، ورنہ ہم ہار جاتے. خوشی کے مارے انتقال ہو گیا ان کا. اچھا. تو ڈیسائی صاحب تھے شاید. تو 71 میں اب پرابلم یہ آ گئی کہ ہمارا جو مشرقی پاکستان تھا، تو وہاں کے جو لوگ تھے نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم گریوڈ ہیں. ویسٹ پاکستان والے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، سیاسی اور معاشی جو بھی تھا. اس کو پھر بھارت نے کیش کیا. صحیح. اور 1971 میں مکتی بہانی کے ذریعے سے، ایک بغاوت کے ذریعے سے، انہوں نے پاکستان کا، کوئی کہتا ہے دایاں بازو کو کہتا ہے بایاں بازو، تو پاکستان کا جو ایک بہت بڑا حصہ تھا، جی بالکل، بلکہ جہاں مسلم لیگ بنی تھی ڈھاکہ میں، ہاں جی، تو اس حصے کو ہی کاٹ کے رکھ دیا 1971 میں. وہ بھی ان کی سیاسی چالوں کی وجہ سے کہیں گے اگر. اچھا، یہ جیسے پاکستان جب بنایا گیا، کچھ حصہ ادھر، وہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جو ریاستیں شامل ہونا چاہتی تھی، یا مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے علاقے وہ تقسیم کر دیے گئے. تو اس وقت ہی کیوں نہیں علیحدہ سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ الگ سے بنا لیں؟ یا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کے نقشے میں ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ کسی ایک ملک کا حصہ ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، اور درمیان میں ایک ملک ایسا ہے جس سے کافی اختلافات ہیں، اور یہ اس طرح رہا اتنا عرصہ. نہیں، دنیا میں ایسے ممالک ہیں، لیکن اس میں شاید وہ جزیرہ نما ہو سکتے ہیں کہ پانی ہوگا درمیان میں. لیکن اصل میں برطانیہ نے اپنے جو کالونیز تھیں، جی، یہ برطانوی گورنمنٹ کو کہتے تھے نا کہ ان پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، مطلب دنیا کے سب سے بڑے رقبے پہ قبضہ کیا انہوں نے. تو ان کی کالونیز تھیں، درمیان میں رائیولز بھی آ جاتے تھے. لیکن اصل میں جو تقسیم تھی نا، تقسیم ہی برطانیہ نے اس طرح کی تھی کہ یہ لڑتے رہے. یعنی اگر کشمیر کا تنازع نہ ہوتا تو انہوں نے وہاں سے ویسٹ بنگال سے یا ایسٹ بنگال کا تنازع شروع کر دینا. یعنی یہ نا باقاعدہ سیڈز بوئے گئے دشمنی کے. ورنہ اگر سلہٹ اور آسام کا علاقہ پاکستان کو دے دیا جاتا جہاں مسلمان تھے زیادہ، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں کوئی بھارت نہ ہوتا اور بالکل اسٹیٹ ایک وہ ہو جاتا. تو لیکن پھر اس کے دو حصے ہو جانے تھے. کس کے؟ بھارت کے دو حصے ہو جانے تھے. پاکستان کے 2 حصے کیے گئے. صحیح. سلہٹ اور آسام نہیں دیا گیا. بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ کس کا مطلب ہے جغرافی؟ جی، جغرافی کے حوالے سے جو ہے نا میپس وغیرہ بچپن سے ہم بڑا اچھے سے دیکھنے کا شوق ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ویسٹ بنگال والی سائڈ پہ اگر آپ میپ میں دیکھیں، ایک بہت ہی تنگ ایریا صرف انڈیا کے پاس رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے بھی جا کے پھر تھوڑا سا کھلا ہو جاتا ہے چائنا کے پاس جا کے. تو اور اس کے بعد کچھ آئی لینڈز بھی ابھی، ناگالینڈ وغیرہ، ہاں جی، وہ بھی اس پہ بھی اس کا ہے. تو یہ بھی تب سے ہی اسی طرح ہے میپ، یا اس میں آگے کم زیادہ ہوتا رہا؟ وہی. اچھا. تو یہ نیپال اور بہتان وغیرہ یہ بھی الگ سے تھے اس وقت. اچھا. یا یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ برے صغیر کا حصہ تو نہیں تھے نیپال وغیرہ؟ نیپال سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے. وہ تو ہے، لیکن یہ اس وقت الگ سے تھا، بن چکا ہوا تھا، یا یہ بعد میں بنایا گیا یا پہلے بنایا گیا؟ یہ نیپال یا بھوتان جو انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ سب کانٹیننٹ، اصل میں ہم سب کانٹیننٹ کا جب تعین کرتے ہیں نا، یہ ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے. صحیح. اس کو ہم کہتے ہیں برٹش انڈیا. نیپال برٹش انڈیا میں شامل نہیں تھا. اچھا. لیکن سب کانٹیننٹ میں شامل. صحیح، یعنی یہ انگریزوں کے قبضے میں نہیں تھا. اچھا. صحیح.
اچھا سر، یہ تو معاملات آپ نے بتائے، لیکن میں ایک ذہن میں آتا ہے سوال کہ یہ جو ہندوستان ہے، اگر ہندوستان ہم کہیں تو یہ کیا واقعی صرف ہندوؤں کا ہے؟ اصل میں پارٹیشن سے پہلے نا سب کانٹیننٹ کو ہی ہندوستان کہہ دیا جاتا جی، تھا. اب ہمیں اسے تفریق کرنی چاہیے بھارت اور پاکستان. اچھا، پہلے تو نام پر بھی آتے نا، انڈیا انگلش میں کہیں گے، اردو میں بھارت، اور یہ ہندوستان اگر یہ پھر وہ سب کانٹیننٹ والا. سب پڑھنا ہندوستان اصل میں اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے, اچھا عربی میں اس کو ہند کہا جاتا ہے, صحیح ہے, سنسکرت میں اس کو بھارت کہا جاتا ہے, صحیح, ہندو بھارت. ٹھیک ہو گیا, تو ہندوستان ہم بیسکلی اپنی فارسی یا آپ کہہ لیں کہ اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بھارت اصل میں اب اس کو ہمیں کہنا چاہیے یہ بھارت ہے, انڈیا از بھارت. ٹھیک ہے. تو یہ بھارت اس وقت جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, آر ایس ایس کی گورنمنٹ آئی ہے, بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے یہاں پہ آئی ہے, جی, تو اب اس کو وہ واقعتاً ہندوتوا کا بھارت بنانے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اس طرف کام کر رہے ہیں, ان کی ساری سیاسی, معاشی, سماجی سرگرمیاں وہ اس طرف ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہونے کے بعد بھی جی انڈیا میں 1967 سے 2002 کے درمیان جی 18 ہندو مسلم فسادات ہوئے. اچھا, یعنی کہ ڈویژن کے بعد, ہاں, انڈیا میں, انڈیا کے اندر. اچھا اچھا اچھا. پاکستان میں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا, بالکل ایسے نہیں, ہاں جی, کیونکہ ہندو بہت کم مائنورٹی میں تھے. تو بھارت میں 18 کے قریب ہوئے, اور آخری ہندو مسلم جو فسادات تھے تو اس کا جو لیڈر تھا وہ یہی نریندر مودی تھا, جس میں گجرات میں مسلمانوں کے بڑے سی ایم رہا یہ کافی عرصہ. صحیح. تو میرا سوال پھر سے وہی کہ کیا یہ اب جیسے آپ نے بتایا حالات ہیں کہ واقعی ہندوؤں کا ہی رہ گیا باہر, تو اس سے اگر پہلے ہم ہسٹری بھی دیکھیں یا یہاں پہ جتنے بھی مونومنٹس ہیں یا اس کے علاوہ بھی, ان میں کہیں پہ بھی ہندوؤں کا نام و نشان ہی نہیں. فار ایگزامپل اب سب سے بڑی چیز جس کے بل پہ یہ آج کل اکڑ رہا ہے, ایٹمی پاور ہے جب, تو وہ بھی اس کو ایک اسلامک مسلمان سائنسدان نے ہی اس کو ایٹامک پاور بنایا. اور یہاں اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی دیکھ لیں صاحب کا بھی ہسٹری میں جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کے پاس تاج محل لگا لیں, قطب مینار ہے, کوئی قلعے ہیں, یہ سب مسلمانوں کی دین ہے. ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ میں اس پہ نا اس کا بھی میں جواب وہی دوں گا کہ یہ چیزیں نا جس زمانے کی بنی ہوئی ہیں جی, تو اس زمانے میں ہندو مسلم تفریق نہیں تھی, پین اسلامزم پین ہندوازم نہیں تھا, صحیح, سیپریٹ آئیڈینٹیٹیز نہیں تھی. تاج محل اگر مغلوں نے بنایا نا تو مغلوں کی سب رعایا اس کو اون کرتی تھی, چاہے وہ ہندو تھے یا مسلمان. صحیح ہے. تو اور اسی طرح مطلب جب امیر تیمور نے جب حملہ کیا تھا ہندوستان پہ, تو وہ ہندوستان کے جو مسلمان اس وقت کے بادشاہ تھے اور جو ان کی ہندو رعایا تھی, انہوں نے مل کے امیر تیمور کا مقابلہ کیا تھا. جب ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں حملہ کیا تھا تو بابر لودھی تھا, ابراہیم لودھی تھا, جی, اس کی فوج میں بے شمار ہندو تھے جو لڑے تھے. صحیح. تو یہ ہاں, آج کے ماڈرن ہندو سے جو ڈسون کرتا ہے ان سب کو, مسلمانوں کے جو مسلم حکمرانوں کے بنائے ہوئے تاریخی وہاں پہ مونومنٹس ہیں یا ان کی کنٹریبیوشن ہے, اس کو ڈسون کرتا ہے. تو واقعتاً اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ پچھلے 1000 سال میں کی تاریخ میں آپ کے پاس پھر اس کے علاوہ رہ کیا جاتا ہے. صحیح. یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا. صحیح. تو بالکل درست بات ہے یہ. اچھا, اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ علاقائی طور پہ یا جیسے کہ مائنورٹی اینڈ میجورٹی کی بنیاد پہ پاکستان اور انڈیا کو تقسیم کیا گیا, اور وہ تقسیم بھی کچھ خاصا بہتر طریقے سے نہیں تھی جس کی وجہ سے معاملہ چلتے رہے. تو آج کل جو کرتارپور وغیرہ والا جو معاملہ ہے, جو یہ بظاہر تو پھر سکھوں کے حوالے ہونا چاہیے تھا. بڑا شاندار ماسٹر سٹروک تھا جنرل ضیاء الحق کا. صحیح. جنرل ضیاء الحق نے 1980s میں نا 1971 کا بدلہ لینے کے لیے, جس میں بنگلہ دیش بنا دیا گیا تھا پاکستان کے ایک حصے کو, انہوں نے پنجاب میں خالصتاً موومنٹ شروع کی. صحیح. سکھوں کے ماسٹر تارا سنگھ تھے جن کا بلووں میں بہت بڑا کردار تھا پارٹیشن کے وقت. صحیح. ان سے کانگریس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ آپ بھارت میں آ جائیں تو ہم آپ کا خالصتان کی ایک الگ ریاست بنا دیں گے. اچھا. آپ کو ایک اٹانومی دے دیں گے. صحیح ہے. تو بھارت نے 1947 سے 1980 تک کوئی ان سے وعدہ پورا نہیں کیا, بلکہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ آپریشن بلو سٹار کیا,
امرتسر کے اندر جو ان کا سکھوں کے خلاف اچھا بے شمار ہزاروں سکھ مار دیے تھے. اچھا تو ان کے جو وہ جنرل سنت سنگھ نام کے وہ تھے جنہوں نے وہ، تو ضیاء الحق جو تھا نا بیسیکلی سکھوں کو سپورٹ کر رہا تھا کہ آپ خالصتان اپنا علیحدہ کریں. صحیح ہے. اور اگر ضیاء الحق کو نہ مار دیا گیا ہوتا عالمی طاقتوں کی طرف سے تو 90s کے شروع میں ہم لازماً یہ خبر سنتے، تو شاید تقدیر میں اس وقت نہیں تھا کہ بھارت جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، خالصتان. صحیح. پاکستان کی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی نا، اس نے یہ ماسٹر سٹروک کھولا کہ انہوں نے کرتارپور بارڈر کھول دیا تاکہ وہ اپنے مذہبی مقامات پہ سکھوں کی ایک جیسے کہنا چاہیے کیونکہ سپورٹ میں یہ کام کیا. سکھ یہ پچھتاتے بھی ہیں. کئی سکھ جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ ہم بھی توحید پرست تھے اور مسلمان بھی توحید پرست تھے، تو ان بت پرستوں کے پیچھے لگ کے ہم نے توحید پرست مسلمانوں کا قتل کیا، پچھتاتے ہیں اس بات پہ. صحیح. تو یہ بڑا ماسٹر سٹروک ہے اور یہ پاکستان کھیل رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہے. اور سکھ کمیونٹی بھی اگر آپ ابھی دیکھ لیں آج کل کے حالات میں تو وہ پاکستانی گورنمنٹ کے حق میں بڑے بڑے بیانات. بالکل ایسے ہی. یہ تو چلیں معاملات ہو گئے، اب پھر دوبارہ وہی ماحول جنگ والا بنا ہوا ہے. یقیناً وہ 65 اور 71 والے نہ تو اب معاملات ہیں نہ وہ جذبات. میں یقیناً کہوں گا جذبات ویسے نہیں ہیں عوام میں، کیونکہ اگر میں کچھ اور نہیں تو صرف ایک لفظ کہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. تو آج کل ہمارے جو سوشل میڈیا نے کچھ جذبات ہمارے اس طرح کے نہیں رکھے. تو لیکن پھر بھی الحمدللہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان جذبات بہت ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا. برحال نقصان تو ہے، جنگ دونوں طرف ہے. آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جب پاکستان بنا نا اور بھارت بنا تو 2 پولز تھے اس وقت. دنیا 2 پولز میں تقسیم تھی، بائی پولر ورلڈ تھی. ایک طرف سوویت یونین تھی، ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھی. ٹھیک ہے. پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پول میں چلا گیا، بھارت سوویت یونین کے پول. اچھا صحیح. بھارت پوز کرتا رہا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور یہ سب ہے، لیکن دفاعی طور پہ بھارت اس کے ساتھ مل گیا. صحیح. 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں گھسا. پاکستان نے امریکہ اور مجاہدین کی مدد سے 11-12 سال ان کی اچھی پٹائی لگائی. 1991 میں سوویت یونین 15 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، کٹ گیا. صحیح ہے. اس کے بعد سے جو بھارت سرکار ہے ان کی انکلینیشن ہو گئی امریکہ کی طرف. کیا وجہ؟ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کا جو دوسرا بڑا دشمن بن گیا اس کا نام تھا پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس کے مقابلے میں ایک بدماش اور ایک چودھری کو کھڑا کرنا تھا جو پاکستان تو ناممکن ہے کہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. اس کے لیے ضرورت تھی ان کو بھارت ماتا کی. تو انہوں نے بھارت کو مقابلے میں کھڑا کیا اور بھارت کی سپورٹ امریکہ نے تب سے شروع کی. صحیح. پاکستان نے کارگل کیا، پھر اس کے بعد پھر بہت سارے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے، بھارتی پارلیمنٹ پہ بھی ہوئے، ممبئی اٹیکس ہوئے جی. تو اس کے بعد پلوامہ اٹیکس ہوئے، پٹھان کوٹ ہوا، اور ابھی یہ آپ کے سامنے پہلگام کا جو ہے یہ بھی چلا ہے. صحیح ہے. اب اس میں بالکل شاپ کسی ملک پہ الزام لگانا ناممکن ہے بغیر کسی ثبوت کے. خاص طور پہ پاکستان اسٹیٹ تو کہتی ہے کہ تیسرا آربٹ کسی کو آربٹریشن کے لیے لے آئیں، کوئی نیوٹرل اسٹیٹ آئے، انویسٹیگیشن کرے، جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. تو یہ حالات اسی پس منظر میں بنے ہوئے ہیں. صحیح. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو مخالفت ہے جو اس وقت بھارت کر رہا ہے اس کا پس منظر بہت ڈیپ ہے. دراصل یہ چائنا اور امریکہ کی چپکلش ہے کہ بھارت اس وقت امریکہ کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا ہوا ہے. بالکل. اور پاکستان ایک چائنا کی سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا ہوا ہے. چائنا کو سپورٹ کرنا بھی پڑے گا شاید اپنی وہ فیوچر دیکھتے ہوئے. مطلب اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے، ہم یہ کہیں تو کہ اس کو کافی اس میں فار ایگزامپل ہمارا جو سی پیک ہے اس کو ہی اگر لیتے ہوئے، سی پیک ایک چھوٹا سا نا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا. ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو یہ چائنا کا مستقبل ہے جی. چائنا دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اور معاشی طاقت تب بنے گی جب ان کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آپریشنل ہوگا. بالکل ایسے. اس کی کامیابی سی پیک کے اندر ہے. سی پیک آپریشنل ہوگا تو وہ آپریشنل ہوگا. جی. بھارت نے اس کے مقابلے میں آسٹریلیا اور جاپان اور امریکہ، انڈیا، انہوں نے مل کے ایک اپنی الائنس بنائی ہے. صحیح ہے. ٹرانس پیسیفک کولیشن انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. تو وہ چائنا کو اپنا رائیول دیکھتے ہیں، دشمن دیکھتے ہیں. بالکل.
پاکستان چائنا کا جسے کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے زیادہ بلند، سمندروں سے زیادہ گہرا ہاں جی اور شہد سے زیادہ میٹھا دوست بنا ہوا ہے۔ صحیح۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں یہ سوال کہ موجودہ جو صورتحال ہے، جنگی حالات، اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور یا کیا ہونا چاہیے؟ ایٹمی جنگ جو ہے نا وہ ناممکن ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلف کنٹریز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، جی یو اے ای ہے، ان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، صحیح۔ امریکہ کی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، ویسٹ کی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں، اور اگر یہاں پہ ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو لازماً اس سے چائنا کی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ بالکل 100%۔ تو پاکستان کے پیچھے جیسے چائنا ہے یا ان کے پیچھے ویسٹ ہے یا امریکہ ہے، تو وہ کبھی بھی ایٹمی جنگ تو نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے کو، وہ جو آپ نے دیکھا نا وہ جو کشتی ہوتی ہے، جی جی تو اس میں ایک دوسرے کو تھپڑ لگائے رکھتے ہیں، ہاں جی مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی جیت نہیں رہا ہوتا، ہاں جی لیکن دونوں ایک دوسرے کی گردن نہیں توڑتے اور ٹانگ نہیں توڑتے اور بازو نہیں توڑتے۔ تو یہ جنگ اسی طرح رہے گی اگر میں ریئلسٹکلی بات کروں یہ تو باقی یہ رہے گا، مطلب ہم 2-4 انسٹالیشن اڑا دیں گے، وہ بھی 2-4 انسٹالیشن اڑا دیں گے، تو اختتام بھی وہی صلح پہ ہی ہو سکتا ہے یہی ہوگا کیونکہ ابھی اس میں یہ جب ایک خاص تھریش ہولڈ بڑھ جائے گا، بفر ٹوٹ جائے گا، تو پھر عالمی طاقتیں وہ اس میں پڑیں گی۔ تو ابھی تو وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں پہلوان نا ایک دوسرے کو اچھی طرح تھپڑ شپڑ لگا لیں، ایک دوسرے کی طاقت چیک کر لیں، غصہ نکال لیں، جہاں پہ گردن توڑنے کی باری آئے گی نا تو وہاں پہ یہ درمیان میں پڑھ کے صلح صفائی کروا دیں گے۔ صحیح۔ پاکستان کا میرا خیال ہے کہ پرامن پاکستان یہ بھارت کے مفاد میں ہے۔ صحیح۔ اگر پاکستان ڈی اسٹیبل ہوگا تو بھارت کا جو جس کو کہا جائے کہ بھارت کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، پاکستان کا ایسٹرن بارڈر ہے، اگر وہ پورس ہو جائے گا اور خراب ہوگا تو بھارت کو نقصان ہوگا، بھارت کا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹریڈ کریں آپس میں، انڈیا کے ساتھ صلح کریں، ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، پاکستان بھی فائدہ آپ نے جیسے ابھی بتایا نا کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں اس میں صبر سے بھی کام لینا چاہیے۔ فار ایگزامپل جیسے ابھی یہ ہمارے جو انہوں نے اٹیکس کیے، مسجد پہ اٹیک کیا گیا ہے، فار ایگزامپل اگر پاکستان کی طرف سے اٹیک ان کی کسی مندر پہ کیا جاتا تو اب تک جنگ شاید کچھ اور رخ لے چکی ہوتی، ایٹمی جنگ پھر بھی نہ ہوتی۔ ہاں ایٹمی تو نہ ہوتی لیکن کشیدگی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہوتی، اور ان کی طرف سے اگر میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی تک صبر کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے وہ پاکستان آرمی کا بیان آیا نا کہ ہم نے ٹارگٹس لاک کر لیے، ہاں جی، اور جب ہم تباہی مچائیں گے نا تو وہ فیک نیوز کی جگہ نہیں رہے گی، وہ دنیا دیکھ لے گی۔ ایسے ہی تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اپنے راکٹس پھینکے ہیں یہ اسرائیلی ساختہ تھے، جی جی جی، اور یہ ایریل ٹو سرفیس پھینکے گئے ہیں۔ اچھا، ہاں، بلکہ ایک سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں تھا جب یہ راکٹ اور یہ میزائلز گر رہے تھے؟ جی، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی افادیت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے یہ جہازوں سے پھینکے گئے، یہ بڑے قریبی بارڈر سے پھینکے گئے، اور ایریل ٹو سرفیس جو جہاز سے پھینکا جانے والا میزائل ہے، تو ابھی دنیا میں کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ اچھا، ہاں، ان کو انٹیلیجنس نیوز مل گئی تھی کہ ان پہ، جیسے آپ جانتے ہیں احمد پور شرقیہ میں کہ ہمیں خبر ملی کہ 2000 بچوں کا مدرسہ اسے رات 10 بجے خالی کروا لیا گیا اور 1 بجے کے بعد وہاں پہ میزائل پڑا۔ تو یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کو خبریں مل گئی تھیں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ پاکستانیوں کو جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ISI نے رات 10 بجے وہ پورا ان کا جو پلان تھا اس کو اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ صحیح۔ تو اور پہلے سے ہماری ایئر فورس کی ایک تیاری تھی جو نظر بھی آ رہی تھی، اور انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، تبھی 3 رافیل گرا دیے۔ صحیح، جس کو میں پہلی دفعہ وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، اب تو وہ فرانسیسی کمپنی نے مان لیا، اس کے شیئرز گر گئے۔ وہ تو یہاں تو پھر ہمیں انڈین میڈیا مان چکا ہے۔ کتنے تھے ٹوٹل ان کے پاس؟ 3 رافیل گرے۔ ٹوٹل جتنے تھے گنتی ہمیں کروا دیں، پھر باقی کے بھی ملا کے گنتی کے مطلب ٹوٹل کہنے کا مطلب فار ایگزامپل 17 بتائے جاتے ہیں ان کے پاس ٹوٹل تھے رافیل، تو 17 گنوا دیں نا، پورے گنوا دیں۔ ہاں تو پھر بس صحیح مان لیں کہ ہم نے نہیں گرا۔ بالکل آپ کی صحیح بات، 2019 میں انہوں نے کہا کہ F-16 گرا ہے۔ ہاں جی، تو امریکہ سے انسپیکشن ٹیم آئی، انہوں نے گنا، انہوں نے کہا ان کے پورے، تو وہ اپنے بھی گروا دے رافیل، تو مان لیں گے جی ہم نے کوئی نہیں گرایا جی، شیئرز گر گئے اس کے رافیل بنانے والی کمپنی کے۔ چلیں جی،
بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے آج، اور بہت ہی سحر انگیز ایک گفتگو رہی. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس طرح گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے سر آپ سے بھی اجازت چاہوں گا بہت شکریہ. اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی یوں ہی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.